بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ نیا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اور آج ہم اس متعلق بات کریں گے کہ ہمارا جو نیا پروگرام ہے وہ ہے مجربات شاذلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان پریشان ہے اپنی حاجتوں کے لیے، حاجات کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے۔ کوئی روزی کی پریشانی ہے، کس کو جو ہے نا بندشوں کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو شادیوں کی پریشانی ہے، کسی کے بچوں کی جو ہے نا رشتوں کی بندش کی پریشانی ہے، اور کسی کو بیماریوں کے مسائل ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کوئی مسئلے ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، کسی کو نفسیات کے مسائل ہے، کوئی لوگ نفسیاتی ہے جادو کی وجہ سے ہے، یا ویسی جسمانی مسائل کی وجہ سے بھی، جسمانی بیماری کی وجہ سے۔ اصل میں ہم نے یہ چیز سوچی ہے کہ جو ذکر اذکار ہے بس اس سے جو ہے نا جادو جنات کا علاج ہوتا ہے۔ بس جو جادو کی وجہ سے ہے بیمار ہے، وہ جادو کی وجہ سے یہ ہے تو اس کی وجہ اس کا علاج ہوتا ہے، باقی کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی نہیں، بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ قرآن سے ہر جسمانی اور بیماری، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ بس ہماری یقین کی کمزوری ہے، کمی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا، اور پورا زہر کا گلاس جو ہے نا پی لیا گھٹاگھٹ کر کے، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو اس کا آج بھی علاج دم سے اس کے زہر کو جلایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ کیا بیماری اس کو اس چیز سے بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر وہ بیماری، ہر وہ مرض جو موذی مرض ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس موذی مرضوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کے کلام میں چھپا ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ موذی مرض ہے، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یہ میرے کلام میں ہے۔ کس میں؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کلام میں ہے یہ چیزیں، اس کا علاج۔ اور یہ ہمارے تجربات ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہم بس افواہیں اڑا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ دن رات 14 سال ہو گئے ہمیں اس علاج، معالجہ اور روحانیت کا علاج کرنا۔ جسمانی بیماریاں، گردوں کے مریض جو گردوں کے فیل ہوئے تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کو شفایاب کر دیا، آج وہ ٹھیک چل رہے۔ جن کو جو ہے نا شوگر تھے، بلڈ پریشر تھے، کینسر تھے، کئی ایسے مریض۔ اور یہ باتیں نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنی اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچ کہتے تو ویڈیو پہ لے آؤ، تو بات یہ ہے کہ ویڈیو پہ بہت سے لوگ نہیں آتے، اکثر لوگ، ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو لا کے ویڈیو پہ۔ ہاں اگر کوئی مریض ہمارے ساتھ راضی ہو گئے تو آپ کو آ کے اپنے انشاءاللہ اسے کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو اپنے جو ہے نا ساری چیزیں بتائے کہ پہلے ہم یہ تھے، یہ مسائل تھے ہمارے ساتھ، جادو کے مسائل یہ تھے اور یہ تھے، اب اور جو ہے نا بیماری کے مسائل یہ تھے، اس کے بعد اب یہ مسائل آ گئے، اور اس علاج کے بعد اللہ نے ہمیں یہ کر دیا۔ تو یہ تو ہر بندہ چھپاتا ہے اپنی چیز، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ظاہر نہ کرے علاج کے لیے۔ تو آج ہم حاجات میں، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی حاجت روزی ہے، رزق۔ کیا ہے کہ انسان رزق کے لیے سب سے زیادہ کوشاں ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ آہستہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو رزق کے لیے کاروبار ہے، نوکریاں ہے، اور کچھ لوگ کا مزاج ہے نوکری کرنا، کچھ لوگوں کا مزاج ہے کاروبار کرنا۔ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، اپنا وہ ہے، اور اسی کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہمارے مجربات ہے، جو ذکر ہم آپ کو دیں گے یہ ہمارے مجربات ہے، اور ہم نے کروائے لوگوں سے، الحمدللہ ان کے رزق میں، روزی میں اللہ نے ان کو برکت دی ہے، اور وہ روزی آگے سے آگے چلتی چلی گئی، اور اللہ نے ان کو کمال دی اور روزی میں اتنی برکت دے دی۔ تو روزے کے لیے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں روزی کے معاملات میں، اور پوچھتے بھی ہم سے، حضرت روزی کے لیے کوئی ذکر بتاؤ، حضرت کوئی مجرب ذکر بتاؤ، کوئی روزی کے لیے یہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتا دو، یہ آپ وہ بتا دو۔ تو ہم آپ کو آج انشاءاللہ روزی کے لیے چند وظائف ہے، چند ذکر ہے، جس کو جو اچھا لگے وہ کرے۔ سب سے پہلے روزی کے لیے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ ہے استغفار۔ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
युरसिल السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کیا کر دیتے، استغفار کے ذریعے سے بارشیں برساتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے نا اولاد میں دے دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہر چیز میں اور جنت بھی عطا ہوتی ہے. سب سے پہلے استغفار ہے. استغفار پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح پڑھا جائے؟ جب انسان فجر کے بعد، نماز کے بعد 5 وقت نماز تو فرض ہے، فجر کی نماز پڑھے اور اٹھے تو اس کے بعد آپ نے کم سے کم فجر سے لے کر جو ٹائم ہوتا ہے اشراق تک، کتنا؟ فجر سے اشراق تک جو ٹائم ہوتا ہے، فجر سے لے کر اشراق کے ٹائم تک آپ استغفار پڑھتے رہے. اس ٹائم تک جتنے بھی چاہے پڑھ لو. اس میں اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ٹائم کی لمٹ نہیں اور اس کی لمٹ دے دو اعداد کی تعداد کے لحاظ سے، تو تعداد کے لحاظ سے بھی پڑھ سکتے ہو. کم سے کم آپ پڑھے 3125 مرتبہ، کیا ہے، روزانہ 3125 مرتبہ استغفار پڑھے اور 40 دن تک پڑھ لے، روزانہ 40 دن تک، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے روزی میں کیا دے دے گا، برکت دے دے گا. اب پھر لوگ سوال کریں گے استغفار کون سا پڑھے؟ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے مجربات ہے، ہم نے کیے اور لوگوں کو بھی دیے، ہزاروں لوگوں کو دیے، اور اس کے اوپر اللہ نے لوگوں کے لیے کاروبار بھی کھولے، سب کچھ کھولے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ استغفار کون سا پڑھے؟ کوئی سے بھی استغفار پڑھ سکے. یہ والا بھی پڑھ سکتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا بھی پڑھ سکتے. کسی کو کوئی سے بھی چھوٹا استغفار ملتا ہے وہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو ہی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بہت پسند ہے اللہ رب العزت کو. تو یہ استغفار لازمی ایک وظیفہ استغفار ہے، اگر کوئی استغفار پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.